اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سامعین کرام، اسٹیج میں قابل قدر عظیم المرتبت فخر القراء سراج القراء استاذ الاساتذہ تعارفاً یاجز نام لے رہا ہے باجازت حضرت سراج الدین صاحب رشادی دامن برکاتہ، جو تشریف فرما ہے، جن کے دیدار سے ہم سب اس وقت مشرف ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیت ہے جن کے شاگردان کا پورے ملک میں ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر فخر حاصل کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر فخر حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر قرآن فخر کرتا ہے، ان میں سے حضرت قبلہ ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ پھر ایک مرتبہ جملہ سنو، دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھ کر فخر حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن پر قرآن فخر کرتا ہے، ان میں سے حضرت قبلہ دامت برکاتہ ہوئے۔ میں یہ نہیں کہتا، اور حضرت مولانا مسرت بیگ صاحب دامت برکاتہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے استاد ہیں حضرت
توجہ سے سنیں، ادب کا ایک گرامر بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ میں یہ نہیں کہتا، اور حضرت مسرت بیگ صاحب دامت برکاتہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے استاد ہیں حضرت، بلکہ ہم کو یہ کہنا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں، حضرت کے شاگردوں میں ہمارا بھی نام ہے۔ دونوں میں فرق ہے، فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے استاد محترم ہیں حضرت، نہیں، ہمارے سے حضرت کی نسبت نہیں، ہماری نسبت حضرت سے ہے۔ ہمارے سے حضرت کی پہچان نہیں، حضرت سے ہماری پہچان ہے۔ یہ سبق بھی ہم نے حضرت کی جوتیاں سیدھی کر کے حاصل کیا ہے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پر تاج قائم فرمائے۔ ان کی مجلسوں میں، ان کے درس میں، ان کے سبق میں اگر ہم کو حصہ نہ ملتا، ہماری شرارتوں کو معاف کر کے اگر یہ اساتذہ ہمیں نہ پڑھاتے، اس وقت ہم یہاں نہیں، کسی میکینک کے دکان میں بیٹھے رہتے، کسی مزدوری میں لگے رہتے۔ اللہ کے فضل اور نبی کے صدقے کے بعد ان اساتذہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے، ہم اپنے چمڑے کو جوتا بنا کر ان اساتذہ کو پہنائیں، ایک دن کے، ایک منٹ کے سبق کا حق ادا نہ ہوگا۔ یہ ہمارے اساتذہ ہیں جو آج بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس وقت اسٹیج میں جتنے علماء بیٹھے ہیں بالواسطہ بلا واسطہ حضرت سے تعلق ہے۔ یہ جو دو علماء بیٹھے ہیں، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ ان کو پڑھانے کا مجھے موقع ملا، اور میں حضرت کے پاس پڑھا تو ان کا بھی حضرت سے تعلق ہے، اس لیے کہ میں حضرت کے پاس پڑھا تو میں حضرت کا روحانی بیٹا، میرے سے یہ پڑھے تو یہ میرے روحانی بیٹے ہوئے، ان کا رشتہ حضرت سے یہ ہوا کہ ان کے حضرت دادا ہوئے، یہ حضرت کے پوتے ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سبق حوالہ دینا مقصد نہیں ہے مجھے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا رشتہ بالواسطہ نبی تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت کے پاس جو علم ہے
وہ حضرت کے اساتذہ سے حضرت کو ملا، حضرت کے اساتذہ کو جو علم ملا وہ ان کے اساتذہ سے ملا، یہ سلسلہ جوڑتے جائیں گے نبی تک پہنچ جائے گا۔ تو بیچ کے حضرات کو اگر الگ کر کے رکھے تو علم کے واسطے اور ذریعہ اور راستے سے علماء کا رشتہ نبی سے مل جاتا ہے جا کر۔ آپ حضرات بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اساتذہ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، ان علماء اکابر اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ اصل آج انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کی 10-15 منٹ گفتگو کے بعد حضرت کا عرفانی بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد حضرت کی بہترین قرات ہوگی۔ سارا عالم عموماً اور ہمارا ملک خصوصاً اور ریاست بالاخص حضرت کو پہچانتی ہے قرآن سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ ہم حضرت کی قرات بھی سنیں گے، اور حضرت کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ اس کے بعد آپ ہیں، دسترخوان ہے، میں بیچ میں نہیں آؤں گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، چند اشعار پڑھ دیتا ہوں حضرت کی اجازت سے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر بات ہوگی۔ ہے سرا پاؤں جالا ہمارا نبی، جب تک زور سے سبحان اللہ بولتے نہیں یہ پڑھ لے پر ہم تو ہے سرا پاؤں جالا ہمارا نبی، رحمتیں حق تعالی ہمارا نبی۔ بولو بھی ہر مصرے پر سبحان اللہ بولو۔ جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہمارے نبی کے جیسا کوئی ہے؟ ہمارے نبی کے جیسا کوئی تھا؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رے بابا، ہمارے نبی کے جیسا کوئی ہے؟ ہمارے نبی کے جیسا کوئی تھا؟ ہمارے نبی کے جیسا کوئی ہوگا؟ وہی تو شعر کہہ رہا ہے، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، پل رہا ہے جہاں جس کی خیرات پر، ہمیں جو کھا رہے ہیں وہ صدقہ آقا کا ہے،
ہمیں جو پی رہے ہیں وہ صدقہ آقا کا ہے، ہمیں جو جی رہے ہیں وہ صدقہ آقا کا ہے۔ آقا کا صدقہ نہ ہوتا پتہ نہیں کہ ہمارے پیٹ کا کیا حال ہوتا۔ پل رہا ہے جہاں جس کی خیرات پر، او حلیمہ کا پالا ہمارا نبی، او حلیمہ کا پالا ہمارا نبی۔ آخری شعر ہے مسلم رسولوں کا رتبہ مگر، ہے مسلم رسولوں کا رتبہ مگر، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہے پاؤں جالا ہمارا نبی۔ اور ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھ لیا۔ سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ عام طور پر لوگ سیرت النبی کے جلسے میں سیرت کی جو باتیں سنتے ہیں اسی کو سیرت سمجھتے ہیں، آپ کے معجزات سنتے ہیں، آپ کی زندگی کے خاص واقعات سنتے ہیں، اسی کو سیرت کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سیرت کے دو حصے ہیں۔ کتنے حصے؟ دو حصے ہیں، ایک ذکر رسول، ایک فکر رسول۔ ایک حصے کا نام ذکر رسول اور ایک حصے کا نام فکر رسول۔ ذکر رسول کسے کہتے ہیں؟ آقا کا تذکرہ، جس میں آقا کے خصوصیات سنتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، بڑا مزہ ملتا ہے، روح باغ باغ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم سے وہ عمل ادا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پر میرے آقا سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کیا، ایسے اشارہ، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کی طرف اشارہ، چاند کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 4.5 لاکھ تقریباً کلومیٹر دور ہے چاند۔ اور اسکول میں پڑھنے والے اور سائنس جاننے والے حقیقی حساب جانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ ترقی کا نہیں، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن یہ عاجز کہتا ہے میرے نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ہمارے اسلاف اور اکابر کا زمانہ ترقی کا تو نہیں تھا، لیکن معجزات کا تو زمانہ تھا، کرامات کا زمانہ تھا۔ جہاں ترقی ختم ہوتی ہے وہاں کرامات شروع ہوتے ہیں، اور جہاں کرامات ختم ہوتے ہیں وہاں معجزات انبیاء شروع ہوتے ہیں۔ جہاں 1,20,000 پر 3,000
990 پر 9 نبیوں کے معجزات ختم ہوتے ہیں، وہاں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شروع ہوتے ہیں۔ مکے کی سرزمین میں کھڑے ہو کر آقا نے اشارہ کیا ایسے چاند کی طرف، وہ بھی پورا چاند تھا، 14ویں کا چاند۔ چاند کی 14 تاریخ کو چاند پورا ہوتا ہے، 13 کو بھی پورا نہیں، 15 کو بھی پورا نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، حضرت قبلہ دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، حضرت ہی کا سبق پیش کر رہا ہوں۔ 13 تاریخ چاند کے تب بھی پورا نہیں، 15 تاریخ چاند کے تب بھی پورا نہیں، 13 تک پورا ہونے کی کوشش کرتا ہے، 14 کو پورا ہوتا ہے، 15 کو ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاند کی 14 تاریخ تھی، پورا چاند تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کی طرف، ایسے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا چاند کی طرف، ایسے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اشارہ اسی انگلی سے ہوتا نہیں، ارے اشارہ کو سی انگلی سے ہوتا، یہ انگلی سے ہوتا اشارہ۔ اور آج بھی یہ انگلی میں ذرا پاور ہے، مردوں کی انگلی میں نہیں، عورتوں کی انگلی میں۔ میں ایک لطیفہ پڑھا، گھر کے ادھر طرف کے صوفے میں شوہر بیٹھا تھا، ادھر طرف کے صوفے میں بیوی بیٹھی تھی، محبت تھی دونوں کے درمیان۔ اچانک بیوی بولی اجی ذرہ، شوہر سمجھا کیا کی ضرورت پیش آ گئی، بول کو اٹھ کو آیا۔ قریب آنے کے بعد بیوی بولی جاؤ جی جا کو بیٹھ جاؤ۔ شوہر گرم ہو کر بولیا وہ کیا جی، وہ بلائے کیا بھی بولے نہیں، کام بھی دیے نہیں، جا کو بیٹھ جاؤ، بولے نا۔ تو تب بیوی بولی میں خالی دیکھی سو میری انگلی میں پاور ہے کیا۔ لگے ہاتھ میری ماں اور بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، چھوٹے بڑوں کو کام دینا اور اشارہ کرنا بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ بڑوں کو اپنی طرف بلانے کے بجائے ہم بڑوں تک پہنچے، اور رشتے میں، مقام میں، مرتبے میں، عمر میں شوہر بڑا ہی ہوتا ہے۔ خرچ اشارے اس انگلی سے ہوتے ہیں، آقا نے اشارہ کیا ایسا انگلی سے، ایسے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ذکر رسول ہے۔ یہ آج بھی چاند کو جانے والے اس بات کو مانتے ہیں، ہم نے پورے چاند کا دورہ کیا، لیکن پورے چاند میں گڑھے بھی نظر آتے ہیں، پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، نشیب بھی ہے، فراز بھی ہے۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ چاند کے بیچ میں ایک عجیب سی لکیر ہے، پتہ نہیں کہ لکیر کیا ہے۔ اگر مطالعہ کریں گے تو یہ لکیر میرے نبی کا اشارہ ہے، یہ لکیر میرے نبی کا اشارہ ہے۔ حضرت قبلہ دامت برکاتہم کا دامن تھام کر پورے چیلنج کے ساتھ یہ آج عرض کرتا ہے، آج سائنس چاند پر جانے کو فخر سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم چاند تک گئے، اور کہتی ہے کہ ہم نے چاند کے اندر کے حالات کو معلوم کیا۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، پوچھ کر دیکھے لاک ڈاؤن سے پہلے امریکہ کے سائنسدانوں میں اس بات کا اختلاف ہوا، آرمسٹرانگ سچ میں چاند کو گیا یا کہیں اور جا کر آنے کے بعد چاند کو جانے کا دعویٰ کیا۔ ایک سائنسدان نے تو صاف آرمسٹرانگ کے چاند پر جانے کا صاف انکار کر دیا، کیونکہ قطعی فیصلہ چاند پر جانے کا آج تک نہیں ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اور ہم لوگ سن لیتے ہیں، اور ہم تحقیق کرنے کے لیے اگر سوال کریں گے سامنے والا یہی کہے گا یقین نہیں آیا تو آ کر دیکھ لے، اور ہمیں جا سکتے کیا۔ اس وقت اور ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سائنس پر جتنا بھروسہ کرنا اتنا ہی بھروسہ کریں۔ اکبر بادشاہ، مشہور بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، مغلیہ خاندان کا، اس کا ایک وزیر تھا بیربل، بڑا ذہین تھا، وہ ذہین تھا۔ بیربل عقل مند نہیں تھا، بیربل ذہین تھا۔
یہ حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل مند صاحب ایمان ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، جو ایمان والا نہیں ہوتا وہ ذہین ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقل اللہ کی معرفت کا انکار نہیں کرتی، عقل انبیاء کی نبوت کا اور رسل کے رسالت کا انکار نہیں کرتی، اور عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس عاجز کو بھی صبر کرنا ہے اور حضرت قبلہ دامت برکاتہم کو بھی صبر کرنا ہے۔ کاٹتے کٹاتے میں عرض کر رہا ہوں کہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اہتمام کے ساتھ پیدا کیا، اور ایک روایت میں تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عقل کو بنایا اور اس کے 1000 حصے کیے، عقل کو بنایا اور اس کے 1000 حصے کیے، اور 1000 حصے میں 999 پر 9 مکمل حصے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا۔ اب بچت کتنا؟ 1 حصہ 1000واں، 1000 میں 1 حصے کو اللہ نے 10 حصے بنائے، 9 حصے تمام انبیاء و رسول کو عطا فرمایا۔ اب بچت کتنا؟ 1000ویں کا 10واں، اب وہ 1000ویں کے 10ویں کو 10 حصے اللہ بنایا، اور اس میں سے 9 حصے آدم کی اولاد و امت سے لے کر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام صاحبان ایمان کو عطا فرمایا، اور جو 1 حصہ باقی تھا وہ 1 حصہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو عطا فرمایا۔ الغرض عقل کی تقسیم تو اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کو اور حضرات انبیاء کو وہ رسول کو عطا فرمایا، اور میرے نبی کو عقل کے کتنے حصے ملے؟ 990 پر 9 حصے ملے۔ اور پھر میں وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، غیر مسلم ذہین تو ہو سکتا ہے لیکن عقل مند نہیں ہو سکتا۔ میں پھر سے عرض کروں، حضرت ہی کا سبب علماء کرام کا دامن جہاں اللہ تبارک و تعالی اچھے اچھے ذہینوں کا قرآن میں ذکر کیا تو انداز لا یعقلون سے کہا، سم بکم عمیون فہم لا یعقلون۔ ابو جہل نا عقل تھا، ابو لہب نا عقل تھا، کیونکہ عقل اللہ کا انکار نہیں کرتی، عقل انبیاء کا انکار نہیں کرتی، عقل میرے نبی کا انکار نہیں کرتی۔ آپ بھی اگر کسی غیر مسلم کا انٹروڈیوس اور تعارف کرانا چاہتے ہیں، اس کی ذہنیت کو بتانا چاہتے ہیں، ذہین کہہ سکتے ہیں، عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ ایک جملہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ باہر کے ذہین سے ایمان والا پاگل بہتر ہے، باہر کے ذہین سے ایمان والا پاگل بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ذہن تو نہیں ہے، پاگل ہو کر بھی عقل ضرور ہے۔ ہم نے ہزاروں پاگلوں کو دیکھا جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ غرض اکبر کا ایک وزیر تھا بیربل، بڑا ذہین تھا، دوسرے وزیراں اس سے جلتے تھے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو آج کے زمانے میں جلن ایک فطرت ہے، فطرت، اور یہ فطرت مردوں سے زیادہ عورتوں کے پاس ہے۔ نہیں جلنا،
کسی کو دیکھ کر نہیں جلنا، جلو گے تو جلتے ہی رہو گے۔ جلنے والا کبھی آباد نہیں ہوتا، جلنے والا برباد ہوتا ہے، برباد ہوتی ہے۔ سامنے والے کے پاس اگر کوئی نعمت ہے، رشک کر سکتے ہیں، حسد نہیں کر سکتے۔ مفسر قرآن جو 30 سال سے زیادہ تفسیر کر رہے ہیں، پوچھ کر دیکھیے رشک کسے کہتے ہیں؟ اللہ جو ان کو نعمت دیا بہت اچھا، مجھے بھی دے دے، یہ جلن کسے کہتے ہیں؟ منجے نہیں دیا تو جاتا، اس کے پاس کی وہ نعمت بھی ختم کر دے، نہیں جلنا۔ اللہ ان کو دیا، مجھے بھی دے، ان کو دینے والا بھی تو ہے، مجھے دینے والا بھی تو ہے۔ فرق یہ ہوگا بن مانگے ممکن ہے کہ اسے وہ نعمت مل گئی، میں مانگ کر تیرے سے لے رہا ہوں۔ میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں بغیر مانگے اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، مانگنے کے بعد اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، بن مانگے تو سب کو دیتے ہیں، لیکن اللہ کو خوشی اس پر ہوتی ہے جب بندہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتے ہیں تو اس بندے پر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ مانگو، دولت نہیں مانگو، گھر نہیں مانگو، گاڑی نہیں مانگو، عزت نہیں مانگو، اور ضرورت کی چیزیں مانگو۔ اگر جو چیزیں تمہارے پاس نہیں، وہ چیزیں سامنے والے کے پاس ہیں، حسد مت کرو، مت جلو۔ آج ہمارے کپڑے اچھے ہیں، آج ہماری صورتیں اچھی ہیں، لیکن ہمارے دل غلیظ ہو گئے، غلیظ ہو گئے۔ دل اگر نظر آتے تو شاید ہم کو کوئی بازو نہ بٹھاتا، اتنے غلیظ اور بدبودار ہو گئے کہ اگر عطر کے کنویں میں ڈوب کر بھی اٹھے تب بھی دل کی بدبو نہیں جائے گی۔ اللہ ستار العیوب ہے جو چھپا دیتے ہیں۔ اگر دلوں کی گندگی کی بدبو باہر نکلتی تو شاید ہم کو کوئی بات بھی نہیں کرے گا، سلام بھی نہیں کرے گا، دیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ میرے پیاروں، کبھی کسی کو دیکھ کر نہ جلو، کبھی کسی سے حسد مت کرو۔ پردے میں بیٹھی ہوئی سب میری مائیں ہیں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں ہیں۔ حضرت قبلہ کا دامن تھام کر حضرت ہی کی نصیحت ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کسی سے جلنا نہیں۔ ہم لوگ جلتے بہت ہیں، اگر جلن کی وجہ سے اثر صورتوں پہ پڑتا میری مائیں، یہ جملہ یاد رکھنا، بریانی کھا کر بھولنا نہیں۔ اگر جلنے کی وجہ سے اثر صورتوں پر پڑتا تو تمہارے رنگ روپ کا کیا حال ہوتا اللہ بہتر جانتا۔ غرض آگے بڑھے، وقت کا تقاضا۔ بیربل بڑا ذہین تھا، چاند اور سائنس اور بات اور یقین پر بات آ گئی۔ بیربل بڑا ذہین تھا، اس سے جلتے تھے دوسرے وزراء۔ ایک دن بیربل نہیں آیا، دوسرے وزیراں بولے اکبر کو کہ عالم پناہ تمہیں بیکاری بیربل کو ریسپانس دے رہی سو، انہیں اتنا ذہین نہیں ہے جتنا تمہیں سمجھ رہی۔ یقین نہیں آیا تو عالم پناہ ہمارے چند سوالات تمہیں تمہارے طرف سے بیربل کے سامنے رکھو، جواب دے ڈالیا تو ہمیں بھی مان لیتے ہی، نہیں کہ تو تمہیں ہماری بات مان لینا۔ اکبر بادشاہ پوچھا کیا سوالات؟ عالم پناہ کل اگر بیربل آئے، سوال کرو آسمان میں کتنے تارے ہیں، سوال کرو سمندر میں کتنے لیٹر پانی ہے، سوال کرو دنیا میں کتنے مرد کتنی عورتیں ہیں۔ بیربل
مان لیا، دوسرے دن معاف کرنا اکبر مان لیا، دوسرے دن بیربل آیا، آتے ہی بادشاہ بولیا بیربل کل کئی کو نہیں آئے؟ کام تھا عالم پناہ۔ اچھا میرے 3 سوال ہیں جواب دیو۔ کیا سوال ہے عالم پناہ؟ آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ سمندر میں کتنے لیٹر پانی ہے؟ دنیا میں کتنے مرد بنے کتنے عورتیں؟ بیربل سوچیا اتنا گہرا سوال تو یہ بادشاہ کے ذہن میں آنگے نہیں، کون کی اسے پلایا ہے پیالہ؟ بیربل مان لیا، بولیا عالم پناہ سوال بڑے سخت ہیں، جواب کے لیے بڑی محنت کرنا ہے، منجے 3-4 مہینے ماں تنخواہ چھٹی دینا، تنخواہ بھی لیو چھٹی بھی لیو، جواب لے کر آؤ، جواب نہیں آیا تو سر قلم۔ 3 مہینے مزا لیا بیربل، 3 مہینے کے بعد 21 ایک پیپر لے کر آیا، بادشاہ پوچھیا جوابات لایا عالم پناہ، صحیح لائے، پکا لایا عالم پناہ۔ بولو آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ 2580 پر 2 تارے ہیں عالم پناہ، 3 مہینے سے گنیا، یقین نہیں رہا تو تمہیں گن لیو۔ کہاں ہوتا؟ سمندر میں کتنے لیٹر پانی ہے؟ 500 کروڑ 70 لاکھ 80 ہزار 50 پر 5 لیٹر پانی ہے عالم پناہ، یقین نہیں رہا تو تمہیں گن لیو۔ سائنس کا ہمارا اس وقت یہ حال ہے سو۔ اب تیسرا سوال کتنے مرد بنے کتنے عورتیں؟ اب بیچ بولتا ہوں عالم پناہ یہاں کرنا ہے حساب، یہ تمہارے سامنے کھڑے ہی سو آدمیوں کو مردہ میں شامل کروں کی عورتہ میں شامل کروں؟ جو بھڑکا کو دیے نا، بالکل ایسے ہی چاند کو گئے اللہ عالم بالثواب۔ انکار کرے تو انہوں بولتی آپ کو دیکھو بول کو ہمیں جا نہیں سکتے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ذکر رسول آج اگر ترقی کر کے سائنس چاند تک پہنچی ہے تو راستہ اس کو 1450 سال پہلے میرے نبی کے اشارے سے ملا ہے۔ آج اگر سائنس ترقی کر کے سیٹلائٹ بنا کر میزائل بنا کر فلاں بنا کر چاند تک پہنچی ہے، 1450 سال پہلے میرے آقا کا اشارہ ملا نہیں؟ آدمی اشارے سے بھی منزل تک پہنچا کہ نہیں پہنچتا؟ پوچھے ابے 4 بلاک کو کیسے جانا ہے؟ اشارہ دینے والا ایسا جاؤ حضرت، پھر درہ لیفٹ لیو پھر رائٹ لیو، اس اشارے کو فالو کرنے والا منزل تک پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ قربان جاؤ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1450 سال پہلے کی ضرورت کو سامنے رکھ کر آقا نے اشارے سے بتا دیا اگر تم کو چاند جانا ہے اپنے راستے سے جاؤ گے قیامت تک نہیں پہنچو گے، محمد کے راستے میں اتر جاؤ، چاند تک کیا جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ تم چاند تک کیا محمد تک جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے نبی کا اشارہ ہی وہ ہے، میرے نبی کا راستہ ہی وہ ہے۔ غرض میرے پیاروں ذکر رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہوا، ہم سنے خوش ہو گئے، سبحان اللہ کہے، ماشاءاللہ کہے، ہاتھ اٹھا دیا، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ سن کر ہمیں اشارہ کرے تو کیا چاند 2 ٹکڑے ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ یہ ہے صرف ذکر رسول۔ فکر رسول کیا کسے کہتے ہیں؟ آقا کے فرمان، یہ کرو اسے فکر رسول کہتے ہیں، یہ نہ کرو اسے فکر رسول کہتے ہیں۔ اصل میں ہماری کامیابی فکر رسول میں ہے۔ آقا جو بولے وہ کرنا، جو نہیں بولے وہ نہیں کرنا، اسی کا نام اطاعت ہے۔ آج سیرت النبی کے جلسے میں ہمارے جناب الحاج تبریز صاحب نے ایک اچھا سا فیصلہ بھی کیا، کیونکہ حضرت قبلہ آنے والے ہیں، علماء آنے والے ہیں، سیرت کے جلسے میں
میرے اپنے بچے کا میں عقیقہ بھی کر دوں، بہت بڑی بات ہے۔ اگر حضرت قبلہ اجازت دے اسماعیل صاحب دامت برکاتہم تو میں حساب پیش کروں، آج امت کے مالدار جن پر عقیقہ واجب ہے تقریباً 80 سے 90% لوگ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے، لیکن جب بات برتھ ڈے کی آتی نا، اچھوں کے تقوی کو بھی لکھوا لگ جاتا۔ برتھ ڈے کس کا طریقہ، عقیقہ کس کا حکم، اکیلے بیٹھ کر سنو میرے سوچو میرے پیارو، برتھ ڈے طریقہ کس کا ہے، عقیقہ حکم کس کا ہے؟ برتھ ڈے کی کوئی فضیلت ہے؟ نہیں، عقیقے کی فضیلت پر کتابیں ہیں۔ برتھ ڈے کا نتیجہ کیا ہے، عقیقے کا نتیجہ کیا ہے؟ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں، تم توجہ کے ساتھ سنو، ہمارے بچوں کا عقیقہ کرنے کی ہمارے پاس طاقت، ہم لوگ عقیقہ نہیں کرتے، ایسے ہی ہمارے بچوں کا برتھ ڈے کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں رہتی، خرز لے کر کیک لاتے ہیں، خرز لے کر کپڑے لیتے ہیں، خرز لے کر گھر میں بریانی بناتے ہیں، خرز لے کر اس دن ہمارے اپنے بچے کو کپڑے پہناتے ہیں، خرز لے کر ہمارے بچے کے ہاتھ میں بہترین چاکلیٹس کی پاکٹ دے کر اسکول کو بھیجتے ہیں، جبکہ برتھ ڈے کا ثبوت ہی نہیں ہے، برتھ ڈے کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ برتھ ڈے کرنا نہ شریعت میں ہے نہ اسلام میں ہے، کسی صورت میں برتھ ڈے کے جواز کا فتویٰ ہی نہیں آ سکتا۔ یہ جو سب بیٹھی ہے یہ حضرات علماء وہ مفتیان کی سب بیٹھی ہے، ان تمام کے استاد اور استاد الاساتذہ یہاں تشریف فرما ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آج ارادہ کر کے اٹھنا، ہم عقیقے کی سنت کو زندہ کریں گے، برتھ ڈے کے رسم کو دفن کر کے رکھیں گے۔ تم ان کو خوش کرتے ہو برتھ ڈے کر کے جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں، ان کا طریقہ اپناتے ہو جو آج بھی ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے طریقے پر عمل کرتے ہو جو ہمارے نبی کی پاک و پوتر زندگی پر جملے اور اعتراضات کرتے ہو۔ برتھ ڈے کرنا ان کا طریقہ ہے، لیکن عقیقہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر ماں باپ کے پاس مال ہے وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرو، 7 دن کا انتظار کرو۔ اور فقہا نے فرمایا، سبب پیش کر رہا ہوں، حضرت قبلہ بیٹھے ہیں مسائل بیان کرتے ہوئے، ڈر ہوتا ہے لیکن اصلاح ہو جائے گی، پہلے بھی مار کھانے کے ہم لائق تھے اور آج بھی ہم مار کھانے کے لائق ہیں، ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ 7 دن سے پہلے بھی اگر عقیقہ کرتے ہیں ادا تو ہو جائے گا، لیکن آقا نے وقت طے کیا ہے، 7 دن کا انتظار کرو تاکہ ماحول کو بچہ ایکسپٹ کر لے۔ فقہا نے فرمایا بچے کے پیدا ہونے کی خوشی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو پھر عقیقے کا انتظام کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ 7 دن ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو طاقت اور دولت دیا ہے، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا اور لڑکے کے طرف سے 2 بکرے، اگر آپ کو بکرے لینے کی طاقت نہیں، بھائی بھائی مل کر اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، بھائی مل کر، تو 1 گائے لے کر آپ 7 حصے بنا کر لڑکے کے طرف سے 2 حصے، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ، اس طریقے سے عقیقہ کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری اولاد کا عقیقہ کیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر بچے پیدا ہوتے، آقا عقیقے کا حکم دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے گھر میں بچہ ہوا، حضرت عائشہ اپنے طرف سے پھوپھی چونکہ تھی، اپنے طرف سے پیسہ دے کر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے کہتی ہے کہ جاؤ فوراً اپنے بچے کا عقیقہ کرو۔ عقیقہ کرنے میں دیر نہیں کرنا، فتنوں کا زمانہ ہے، بیماریوں کا زمانہ ہے۔ حضرات علماء نے فضائل میں صاف لکھا ہے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں تو بچے انشاءاللہ تعالی تا حیات بڑی بڑی مہلک بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، الحمدللہ۔
اور بھی بات کرنے کے لیے عنوان ہے، میں یہیں بات کٹ کرتا ہوں۔ عقیقہ سادہ سیدھا کرو، سمجھ میں آئی بات؟ دعوت کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، قربانی کے گوشت کی طرح بانٹ بھی سکتے ہیں، اٹھا کر گھر میں رکھ بھی سکتے ہیں، کباب بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ کیا؟ ہمیں تو ہمارے بچوں کا برتھ ڈے کرتے نہیں، دوسرے بچوں کے برتھ ڈے دیکھ کر ہمارے بچوں کے دل آزردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھا دیکھی چولہا بھوکی۔ ایسے وقت میں ہمارے بچوں کو ایک خوشی بھی حاصل ہو جائے گی اگر عقیقے کا ایک شرعی نظام بھی ہو جائے۔ بھانا بھائیاں کو بلا لیے، دوست احباب کو بلا لیے، وہ بکرے جو کٹے ہوئے ہیں وہی گوشت بریانی میں ڈال کر سادی سیدھی دعوت کا انتظام کرے، بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ جیسے آج ہمارے بھانجے یامین سلمہ جو ان کا عقیقہ بھی ہے، خوشی خوشی ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، پھول رہے ہیں۔ دوسرے رسم و رواج کیا بھی نہیں کرنا، ویڈیو کا کوئی انتظام نہیں کرنا، ہلدی مرچی نہیں لگانا۔ اب بریانی اور گوشت کا جہاں تک مسئلہ ہے، حضرت کی خدمت میں عرض کروں، آج بھی وہ عقیدہ ہے کہ ماں باپ بچے کے عقیقے کا گوشت کھانا نہیں کہتے۔ کل بھی پوچھے ایک صاحب، حضرت بچے کا عقیقہ ہے، حضرت میں خوش ہوگا، مجھے دعوت دے رہی، کیا بولوں؟ لیکن دعوت تو دیے نہیں، ہمیں گوشت کھا سکتے ہیں کیا حضرت؟ میں بولا نہیں کھائے تو کیا کرنا بھائی؟ کون کی بولے حضرت آدھا کلو گوشت باہر سے لا کو دال نہ کتے تب کھا سکتے کہتے۔ میں بولا گھگو تو دالیا سے ٹکڑا ملتا بول کو کیا گارنٹی؟ دالیا سے ٹکڑا ملتا بول کر کیا گارنٹی؟ پکاتی ہلاتے 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 ادھر کے ٹکڑے ادھر، ادھر کے ٹکڑے ادھر، یہ سب غلط عقیدے ہیں۔ عقیقہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کا گوشت کرنے والے بھی کھا سکتے ہیں، تو اپنے بچوں کا عقیقہ کرو، سادہ سیدھا ہی صحیح ضرور عقیدہ کرو۔ سنتوں میں سے ایک سنت ہے آج کے دور میں جو ہر گھر، ہر گلی، ہر نکڑ میں بڈے ہی بڈے نظر آ رہا ہے۔ ایسے دور میں اگر کوئی عقیقہ کر کے نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ فتنوں کا دور ہے نا، ایسے دور میں عقیقے کی ایک سنت ہم زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ہم کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ میں وعدہ بھی لیتا نہیں کہ کس کا عقیقہ ہوا نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا ہے فوراً اپنے بچوں کا عقیقہ کرو۔ ایک مسئلہ یہ بھی سن لو، اگر ہمارا عقیقہ نہیں ہوا، کیونکہ جب ہم بچے تھے ہمارے ماں باپ غریب تھے، اگر اب ہم ہمارا خود عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی کرنے کی اجازت ہے، کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت اور صحت کے فیصلے عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں حضرت قبلہ کی خدمت میں معذرت چاہتا ہوں، ایک سبق آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، ضرور میری اصلاح فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزائی و احسن الجزا۔ اب اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ تعالی حضرت کا عرفانی بیان ہوگا، اس کے بعد ہم سب حضرت کی قرات ضرور سنیں گے کہ نہیں سنیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہوگی۔ آگے کی کارروائی مولانا فرمائیں۔